دوستوں آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مظلوم مدینہ حضرت امام حسن حسین کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. کیا حضرت عثمان غنی کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ ان کی جو مظلومانہ شہادت کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی کس طریقے سے شہادت ہوئی، وہ پانی کے لیے کتنے دن تک ترستے رہے. اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے. ہم آتا ہوں اپنے اصل مقصد کی طرف. دوستوں میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا. تاریخ کہے کہ حضرت حسین کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، اور اگر تاریخ کہے کہ حضرت حسین کا پانی 7 دن بند رہا تو تبھی میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین کی شہادت کا مظلوم ماننا یا درد و لاگ نہیں، بلکہ ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں 18 ذوالحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان، جی ہاں وہی عثمان جسے ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم دماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم نشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت کی علی کی شادی کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا دماد کہتے ہیں. خیر یہ باتیں تو آپ کو طلبہ خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہوں گے، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل اسلام اور بعد اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں رکھا جاتا. تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے. کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں ایک سادہ سا انسان ہوں. صرف میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا. آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا. حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا؟ تو حضرت علی ان کے لیے مشکیزے میں پانی لے کر آئے، ساقی بن کر آئے. ہائے آج کربلا میں علی اصغر پر سینے پر تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا. باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزے پر تیر برسانے شروع کیے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل روز قیامت عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکیں کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے والا نہ آیا. کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں عثمان کا ساقی حضرت علی تھا. اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے. جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا، آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا. جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابی جوک در جوک اکٹھے ہوا کرتے تھے، 40 دن گزرنے کے بعد اس کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں. اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا وہ عثمان، آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے. جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے. جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا، آج عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی، ہائے عثمان میں نقطہ دان تو نہیں، عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں آنکھیں نم ہو جائیں. آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا. جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا، آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں. 18 ذوالحج 35 ہجری جمعے کا دن حضرت عثمان روزے کی حالت میں ہے. باغی دیوار پھیلان کر آتے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں. ایک باغی مارتا ہے، دوسرا پھر آتا ہے وہ بھی برچھی مارتا ہے. ایک باغی لوہے کا ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے جس پر حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. وہ ہاتھ جس ہاتھ سے قرآن پاک لکھا جاتا ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا. عثمان زمین کی وجہ سے حضرت عثمان کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی. حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی. مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اس طرح کے مزید ٹاپک دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے.